بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مختصر القدوری کا آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے اور باب التیمم آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم تیمم کے کچھ متفرق مسائل کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو 10 ابحاث ہم نے کی تھی تیمم کی، تو 7 تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، تو آج ہم 8، 9 اور 10 یہ 3 ابحاث کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس میں متفرق مسائل ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وہ 3 ابحاث یہ ہوں گی جو ویسے تو یہ 7ویں ہے، لیکن یہ کہ آج کے سبق کے لیے یہ پہلی ہے، اور یہ بلکہ 8ویں ہے، اور آج کے سبق کے لیے پہلی ہے، یہ 9ویں ہے، اور یہ ہے 10ویں۔ تو یہ 10 ابحاث مکمل ہو جائیں گی۔ تو جو آج کے سبق میں 8ویں اور ویسے پہلی آج کے اس حساب سے، تو شعر میں کس کس کو تیمم کی اجازت ہے، آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور نمبر 2 ہم یہ بات کریں گے کہ پانی ہونے کے باوجود بھول کر تیمم کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور نمبر 3 کہ پانی طلب کرنے کے جو احکام ہیں، کہ پانی موجود نہیں ہے تو اس کو طلب کرنے کے کیا احکامات ہیں، کہ طلب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور یا اس کے پاس دوست ہے تو اس دوست سے پانی مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں کو آج ہم انشاءاللہ بحث کریں گے اس کے اوپر۔ تو اس طریقے سے یہ 10 ابحاث مکمل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت آج پڑھ لیتے ہیں، تو آج ہماری عبارت یہیں سے ہے وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ سے، تو میرے ساتھ آپ نے ملا کر پڑھنی ہے، اور مطالعہ آپ نے کیا ہے تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو جس طرح میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي الْمِصْرِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي، وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد، وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة توضأ، فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر 4، وكذلك إن ضاق الوقت فخشي إن توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائدته، والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال أبو يوسف رحمه الله يعيد، وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء، وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجوز له أن يتيمم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم، فإن منعه منه تيمم وصلى۔ اب آتے ہیں بمحاورہ ترجمہ کی طرف۔ تو وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِصَحِيحِ الْمُقِيمِ فِي الْمِصْرِ، اور جائز ہے تیمم کرنا صحیح یعنی تندرست آدمی کے لیے اور مقیم کے لیے فی المصری شہر کے اندر۔ کب؟ اذا حضرت جنازۃ والولی غیرہ، کہ جب جنازہ حاضر ہو اور ولی اس کے علاوہ ہو، یعنی یہ خود ولی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے، اور اس کو یہ شک ہے کہ فخاف، اور خوف ہے کہ ان اشتغل بالطہارتی، کہ اگر یہ وضو کے اندر مشغول ہوگا، ان تفوتہ صلاۃ الجنازتی، کہ صلاۃ جنازہ یعنی نماز جنازہ اس سے فوت ہو جائے گی، اس کو وضو کا ٹائم نہیں ملے گا، فلہ ان یتیمم، تو اس جگہ پر اس کو اختیار ہے کہ وہ تیمم کرے، ویصلی، اور نماز جنازہ
جنازہ میں شریک ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، اور یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا، فخاف، اور اس کو یہ خوف ہے، ان اشتغل بالطہارۃ، کہ اگر وہ طہارت یعنی وضو کے اندر مشغول ہوا، ان یفوتہ العید، تو عید کی نماز اس سے چلی جائے گی، تو اس کے لیے بھی اختیار ہے اور اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ تیمم کرے اور عید کی نماز میں شریک ہو جائے۔ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، اور جس شخص کو خوف ہو جمعے کے فوت ہونے کا، کہ وہ جمعے کے لیے حاضر ہوا اور اس کو خوف ہے کہ ان اشتغل بالطہارۃ، اگر وہ طہارت کے اندر مشغول ہو گیا وضو کے لیے، ان تفوتہ الجمعۃ، کہ جمعے کی نماز اس سے رہ جائے گی، توضأ، اس حالت میں بھی وہ تیمم نہیں کرے گا، وضو ہی کرے گا۔ فإن أدرك الجمعۃ، اگر جمعے کو پا لیا وضو کے بعد تو صلاح، پڑھ لے اس کو، وإلا، اور اگر نہیں پایا تو صلی الظہر اربعا، تو 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھ لے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، اور یہی حکم اس کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی بھی نماز کے لیے وقت تنگ ہو اور اس کو خوف ہے کہ ان توضأ فخشیہ ان توضأ، اگر اس نے وضو کر لیا، فاتہ الوقت، تو وہ وقت نکل جائے گا اور نماز جو وقتی نماز ہے وہ قضا ہو جائے گی، لم یتیمم، اس کے باوجود بھی تیمم نہیں کرے گا، ولکنہ یتوضأ، لیکن وضو کرے گا، ویصلی، اور نماز پڑھے گا، فائتتہ قضا، یعنی یہ کہ ادا نماز کے لیے وقت تنگ ہے، وضو کا وقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ وضو نہیں تیمم نہیں کرے گا، وضو ہی کرے گا۔ اگر بعد میں وقت ہوا تو پڑھ لے نماز ادا، نہیں ہے تو پھر قضا پڑھ لے۔ والمسافر اذا نسی الماء، اور مسافر اگر بھول جائے پانی کو اور اپنے کجاوے کے اندر، فی رحلہ، اپنے کجاوے کے اندر، اور اسی حالت میں وہ تیمم کر لے، فصلی، اور نماز پڑھ لے، ثم ذکر الماء فی الوقت، یعنی نماز پڑھ لی ہے اور سلام پھیر دیا ہے اور ابھی وقت باقی ہے نماز کا، لیکن اس کو پانی یاد آیا ہے کہ کجاوے کے اندر پانی تو موجود ہے، فی الوقت، نماز کا وقت کے اندر اس کو یاد آ گیا، لم یعد صلاتہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ اپنی نماز کو نہیں لٹائے گا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یعید، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کو لٹائے گا۔ ولیس علی المتیمم اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء، اور متیمم کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اگر اس کو، یا جب اس کو غالب گمان نہیں ہے کہ اس کے قریب میں کوئی پانی ہے، پانی ہونے کا اس کو گمان نہیں ہے، غالب گمان، تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان یطلب الماء، کہ وہ پانی کو طلب کرے۔ لیکن وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، اگر اس کے گمان غالب گمان ہے اس کو کہ اس کے قریب میں پانی ہوگا، لم یجوز له ان یتیمم، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے، حتی یطلبہ، یہاں تک کہ اس پانی کو طلب کرے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ ماء، اگر اس کے رفیق یعنی کانا کا اسم ہو جائے گا ماء، اور مع رفیق ہی اس کی خبر ہو جائے گا، تو ان کان مع رفیق ہی ماء، اگر اس کے دوست کے پاس پانی ہے تو طلبہ منہ، تو یہ اس سے پہلے طلب کرے گا، قبل ان یتیمم، تیمم کرنے سے پہلے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ فإن منعه منہ، اگر دوست کی مجبوری تھی اور اس نے اس کو دینے سے انکار کر دیا، تیمم وصلی، تو یہ تیمم کرے گا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ تو وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ سے یہاں سے 8ویں بحث شروع ہو گئی ہے، اور جس کا عنوان ہے کہ من یجوز لہ التیمم فی المصر ومن لا یجوز، کہ کس کے لیے تیمم شہر کے اندر جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ 8ویں بحث یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے اس کا ذکر شروع کر رہے ہیں کہ جس کے لیے شہر کے اندر تیمم کرنا درست ہے، اور وہ کون ہے؟ فرماتا ہے کہ ویجوز التیمم للصحیح المقیم فی المصر، کہ درست تندرست آدمی ہو اور مقیم ہو شہر کے اندر، شہر اس لیے کہا کہ یعنی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ پانی ہو، اور اس کے مقابلے میں جو مسافر تھا وہ ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں پہ پانی نہیں ہے، تو یہ مراد ہے، ضروری نہیں کہ شہر کے اندر ہی ہو، لیکن ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پانی موجود ہے اور ہے بھی بندہ تندرست ہے، تو اس کے لیے تیمم کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ نمبر 1، اذا حضرت
جنازۃ، کہ نماز جنازہ یعنی میت حاضر ہے اور صفیں بن چکی ہیں، امام کھڑا ہو چکا ہے اور تکبیرات ایک یا دو ہو گئی ہیں، اور اب اس کو شک ہے کہ اب اگر میں وضو اتنا جلدی میں کروں گا، پانی موجود ہے لیکن اگر وضو میں ہو جاؤں گا تو یہ جنازے کی نماز مجھ سے نکل جائے گی اور امام سلام پھیر دے گا، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ یہ تیمم کرے اور اس کے بعد یہ نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ والولی غیرہ، اور ولی اس کے علاوہ ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی یہ خود نہ ہو۔ اگر یہ ولی یہ خود ہے تو پھر ولی کو تو مؤخر کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا روکیں، میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد جنازہ پڑھیں، کیونکہ ولی کو تو اختیار ہے، وہ تو روک سکتا ہے اور رکوا سکتا ہے، لیکن ولی کے علاوہ کوئی بندہ اجنبی آدمی ہے تو اس کے لیے جنازہ نہیں روکا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے آوازیں آئیں گی کہ بھائی ٹائم پورا ہو گیا ہے، جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے ہو؟ تو اب اگر ایک بندہ یہ کہ بھئی وہ بندہ وضو کر رہا ہے تو ہم اس لیے تاخیر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ جنازہ کی نماز نہ روکی جائے، اور اس کا جو یعنی یہ محنت کر کے جو جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے تو یہ پھر اس سے رہ جائے، تو اس لیے پھر اس کو تیمم کرنے کا اختیار ہے۔ فخاف، اور اس کو خوف ہے کہ نشتغل بطہارت ان تفوتہ صلاۃ الجنازتی، کہ اس کو خوف ہے کہ اگر وہ وضو کرنے کے اندر لگ جائے گا تو اس سے نماز جنازہ نکل جائے گی، تو فلہ ان یتیمم ویصلی۔ اسی طریقے سے وکذالک من حضر العید، اور یہی حکم، کذالک کا معنی یہی حکم مقابل والا، یہ اس شخص کے لیے بھی ہے کہ من حضر العید، جو عید کے لیے حاضر ہوا، فخاف، اور اس کو خوف ہے کہ ان اشتغل بطہارت ان یفوتہ العید، کہ عید اس سے نکل جائے گی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وَإِنْ خَافَ، یہاں سے شروع ہو گیا ہے وہ شخص جس کے لیے تیمم کرنا مصر کے اندر، شہر کے اندر پانی موجود ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ من شہد الجمعۃ، کہ جمعے کے لیے آیا اور اس کو خوف ہے کہ نشتغل بطہارت ان تفوتہ الجمعۃ، کہ جمعہ کی نماز اس سے رہ جائے گی، تو اس صورت میں تیمم نہیں کرے گا بلکہ توضع، وضو ہی کرے گا، اور اگر اس کے بعد جمعہ پا لیا تو اس کو پڑھ لے، نہیں ہے تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لے۔ یا اور اسی طریقے سے دوسرا ایک اور بھی مثال دے دی کہ وہ شخص، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ انزاق الوقت، کہ وقت اس سے یعنی وقتی نماز جو ہے اس کا وقت تنگ ہے اور چند منٹ باقی ہیں، اور یہی کہتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو یہی ٹائم جو ہے وضو میں لگ جائے گا اور اس کے بعد میں نماز مجھ سے رہ جائے گی، تو ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ وقتی نماز کے لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کسی ایک نماز کے لیے وہ تیمم کرے اور فوراً نماز پڑھ لے، نہیں، بلکہ وضو ہی کرے گا، اگر وقت ہوا تو اس میں فرائض پڑھ لے، نہیں ہوا تو پھر یہ قضا کرے گا۔ فخشی ان توضع فاتہ الوقت لم یتیمم، یہ تیمم نہیں کرے گا، لیکنہ یتوضع ویصلی فائتتہ، قضا پڑھ لے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ 2 شخص ایسے بتائے کہ جن کے لیے تیمم کرنا شہر کے اندر جائز ہے، اور 2 ایسے بتائے جن کے لیے جائز نہیں ہے۔ جن کے لیے جائز ہے ان میں سے ایک وہ جو جنازے کے اندر شریک ہونا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ جو عید کے اندر شریک ہونا چاہتا تھا، اور جن کے لیے جائز نہیں ہے تیمم کرنا ان میں سے ایک جمعے کے لیے آیا ہوا تھا اور دوسرا وقتی نماز ہے لیکن اس کا وقت تنگ ہے، تو وہ ہے۔ تو یہ ہو گئے جو 8ویں بحث یہاں پہ مکمل ہوگی۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے اس 8ویں بحث کو ہم اگر ایک قاعدے کے اندر اور ایک فقہی ضابطے کے اندر بند کر دیں تو میرے خیال میں یہ پوری بحث اور یہ پورا جو پیج ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ فقہی ضابطہ یہ ہے کہ جس عبادت کا خلیفہ نہ ہو اس کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ کیا مطلب خلیفہ کا؟ یعنی ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی نائب نہیں ہے، یعنی اگر وہ عبادت فوت ہو جائے تو اس کے بعد پیچھے کوئی اور اس کا قائم مقام نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے اگر وہ عبادت چلی جائے گی تو پیچھے تو کوئی اور نائب یا اس کا قائم مقام ہے نہیں ہے، تو پھر آپ سے وہ بالکل ہی رہ جائے گی، تو اس لیے پھر یہاں پہ اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ تیمم کریں گے۔ جیسے کہ نماز جنازہ ہے، اگر نماز جنازہ رہ جاتا ہے تو پیچھے اس کا کوئی نائب تو نہیں ہے، اس کا کوئی قائم مقام تو نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ اس کو ادا کر دیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں، تو اس لیے یہاں پہ آپ نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کرنا ہوگا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اور دوسری ہے نماز عید، اگر عید کی نماز کسی سے رہ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا متبادل پیچھے نہیں ہے کہ عید کی نماز کا خلیفہ موجود ہو کے اس کی جگہ پر عید کی نماز کا وہ ازالہ ہو جائے، تو وہ بھی نہیں ہے، اس لیے ان 2 کے لیے تو آپ نے تیمم کرنا ہوگا اگر وقت کی تنگی ہو، اور جس کا خلیفہ ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ خلیفہ سے مراد دیکھیں جیسے نماز جمعہ ہے، تو نماز جمعہ کے
اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ نماز جمعہ اگر کسی سے رہ جاتا ہے تو اس کا خلیفہ پیچھے ظہر کی نماز موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز جمعہ گئی تو اس دن کی ظہر کی نماز بھی گئی، کچھ بھی نہیں رہا، نہیں، بلکہ اس کا خلیفہ ہے ظہر کی 4 رکعت، لہٰذا اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے اور جمعہ کے لیے شریک ہونا ہی اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ تیمم پھر بھی اس میں نہیں کرے گا۔ اگر مل گیا جمعہ تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہے وقتی نمازیں، یہ جو 5 نمازیں ہیں تو ان کا پیچھے خلیفہ قضا نماز موجود ہے، تو وہ بھی 5 نمازیں جو ہے وہ اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ وضو کر لے، اور اگر وہ وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تیمم نہیں کر سکتا، بہرحال وضو ہی کرے گا اور اس کے بعد قضا پڑھ لے گا۔ یہاں سے والمسافر اذا نسی الماء سے 9ویں بحث شروع ہو گئی، یعنی پانی بھول گیا ہے مسافر اور اس نے تیمم کر لیا ہے اور نماز پڑھ لی ہے، بعد میں اس کو یاد آیا تو اس کا کیا حکم ہوگا، تو یہ یہاں سے 9ویں بحث شروع ہو گئی ہے کہ والمسافر اذا نسی الماء، کہ مسافر جب پانی بھول جائے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کجاوے کے اندر پانی ہے اور وہ پانی بھول جائے، فی رحلہ، یہاں پہ ذرا عبارت پہ آپ نے غور کرنا ہے، تب ہم آگے چل سکیں گے، عبارت کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ فی رحلہ، اپنے کجاوے میں، لہٰذا فی رحلی فی یدہ یا فی ظہرہ، اس طرح نہیں فرمایا کہ اگر اس کی پیٹھ میں پیچھے پانی بندھا ہوا تھا یا اس کے ہاتھ میں پانی پکڑا ہوا تھا اور وہ بھول کر تیمم کر لے، تو اس طریقے سے بھولنا تو جاتا ہی نہیں ہے نا، کہ پانی بالکل اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بندھا ہوا ہے اور اس کے باوجود یہ تیمم کر رہا ہے، اس کا یہاں پہ گنجائش نہیں ہوگی۔ فی رحلہ، کجاوے کے اندر، اب کجاوے کے اندر ہو سکتا ہے کہ پانی اس نے خود نہ رکھو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پانی اس نے خود نہ رکھو، یہ بھی شرط ہے، اور پانی کسی اور نے اس کے کجاوے میں رکھا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا، اگر اس نے خود رکھا ہے تو پھر بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھول چکا ہے۔ اور کجاوا بھی جو ہے یا کجاوے کے اوپر سامنے بندھا ہوا ہے، باہر کو بندھا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھ رہا ہے، یعنی سواری اس کے آگے آگے جا رہی ہے اور کجاوے کو یہ دیکھ رہا ہے، پانی اس کو نظر آ رہا ہے، اس صورت میں بھی بھولنے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس نے جو تیمم کیا ہے تو پھر یہ نماز بعد میں اس نے لٹانی ہوگی، کیونکہ اس کو پانی نظر آ رہا تھا، تو ان سب صورتوں میں تو نماز لٹانی ہوگی۔ یہاں پہ جو صورت ہے جس میں طرفین کے نزدیک نماز نہیں لٹانی اور انہی کا قول راجح ہے، وہ یہ ہے کہ کجاوے کے اندر پانی تھا اور سواری چل رہی تھی، لیکن کجاوے کے اندر جو پانی تھا وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہا تھا اور اس نے رکھا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں فتیمم، اس نے تیمم کر لیا اور وصلی، نماز پڑھ لی، ثم ذکر الماء، پھر اس کو پانی یاد آیا، یا یہ ہے کہ اس نے کجاوا کھولا تو دیکھا اس کے اندر پانی تھا، فی الوقت، نماز کا وقت ابھی تک باقی ہے، نماز کا وقت ابھی گزرا نہیں ہے، تو آیا وہ دوبارہ اب وضو کر کے اسی نماز کو دوبارہ پڑھے؟ طرفین فرماتے ہیں کہ لم یعید صلاتہ، اس کے لیے نماز لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ تو خود عاجز تھا، یہ جس طریقے سے ایک بندے کے پاس پانی نہیں ہوتا تو وہ اس طریقے سے اس کا حکم ہو گیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے کجاوے میں پانی ہے نا، تو جس طریقے سے ایک بندے کے پاس پانی نہیں تھا یا اس نے پانی پایا نہیں ہے، اس نے تیمم کیا، تو جس طریقے سے وہ اپنی نماز کو نہیں لٹاتا تو اس طریقے سے یہ بھی نہیں لٹائے گا، یہ طرفین فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یعیدو، یہ لٹائے گا، کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کجاوے کے اندر تو اگرچہ اس نے رکھا ہے یا نہیں رکھا تو اس نے دیکھنا تو تھا، جس طریقے سے ایک آدمی کو تیمم کرنے والے کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس پانی نہیں ہے قریب میں تو اس کو پانی تلاش کرنا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے بعد پھر تو اس کو کجاوے میں تلاش کرنا چاہیے، تو اگر مل جاتا تو پھر اس کے بعد وہ وضو کر لیتا، نہ ملتا تو پھر تیمم کرتا، تو اس نے تلاش نہیں کیا، لہٰذا اس طریقے سے یہ نماز کو لوٹائے گا۔ طرفین یہ فرماتے ہیں کہ تلاش کرنے کا حکم تو اس متیمم کو ہوتا ہے کہ جس کے غالب گمان بھی ہو، اب اس کا تو غالب گمان ہی نہیں ہے کہ میرے پاس پانی ہے نا، تو پھر اس کو تو تیمم ہی کرنا تھا، اس کو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو بہرحال یہاں پہ طرفین کا قول راجح ہے، اس صورت میں شرائط وہی ہیں کہ خود اس نے نہ رکھا ہو اور کسی اور نے رکھا ہو اور اس کے ساتھ بھی موجود نہ ہو، کجاوے کے اوپر بھی نہ ہو، بالکل اندر رکھا ہوا ہو اور اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی ہے یا نہیں۔ ولیس علی المتیمم اذا لم یغلب، یہاں سے 10ویں بحث شروع ہو گئی ہے۔ 10ویں بحث کا حاصل یہ ہے کہ
پانی کو احکام و طلب الماء یعنی پانی کو طلب کرنے کے احکام کہ کتنی حد تک وہ پانی کو طلب کر سکتا ہے کہ اس کے قریب میں پانی نہیں ہے، اس میں یہ کہ ولیس علی المتیمم اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء، کہ اس کے غالب گمان نہیں ہے کہ اس کے قریب میں پانی ہوگا، تو متیمم کے لیے یہ لازم نہیں ہے، لیس علی المتیمم اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان یطلب الماء کہ وہ پانی کو طلب کرے، ارد گرد دیکھے، لازم نہیں ہے، البتہ یہ کہ مستحب ہے، پھر بھی وہ نماز کو مؤخر کرے جس طریقے سے ہم نے مقبل میں پڑھ لیا ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ ان هناك ماء کہ یہاں پہ پانی ہو سکتا ہے، قریب میں اس کو کوئی پرندے اٹھتے ہوئے نظر آئے، اور یا یہ ہے کہ کہیں قریب میں کچھ اس کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ پانی ہو سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ پانی کو طلب ضرور کرے گا، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے حتی یطلبہ، یہاں تک کہ اس پانی کو پہلے طلب کر لے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، دوست ساتھ ہے لیکن اس کے پاس پانی ہے، تو یہ بھی گمان ہے کہ وہ اس کو پانی نہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پانی دوست اس کو وضو کے لیے دے دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ضرورت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اجرت پر اس کو دے دے، اور اس کے پاس اجرت ہو یا نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر وہ پانی کو طلب اس سے کرے گا، بہرحال اس سے پانی طلب کرے گا، اور اگر اس کے بعد اس کو پانی نہ ملا تو پھر تو تیمم کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر اس نے پانی دے دیا تو پھر اس کے ساتھ وضو کرے گا، اور پھر وہ اگر وہ اجرت پر دے رہا ہے تو پھر اجرت میں اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پاس اتنی اجرت ہے کہ دوسرے کاموں سے بچا کر یہ پانی کو خرید کر وضو کر لے، اگر ہے تو پھر یہ پانی کو خریدے گا، اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر عزیز طلبہ اکرام ہمارے یہ تیمم کی جو عبارت ہے اور یہ بحث ہے یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ایک اہم بات پیچھے جو گزری ہے اس کی ایک دفعہ پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا ہے، احناف کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا، یہاں پہ کہ طہارت مطلقہ ہے، یعنی تیمم جو ہے وہ طہارت مطلقہ ہے، یعنی احناف یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی تیمم سے وہ ایک وقت کی نماز فرائض، اس کے نوافل، اور دوسرا وقت بھی داخل ہو جائے گا تو دوسری نماز بھی اسی تیمم سے پڑھ سکتا ہے، اس کے فرائض اور نوافل پڑھ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ما شاء من الفرائض والنوافل۔ لیکن یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تیمم سے اسی وقت کی جو فرائض ہیں وہ اور اس کے تابع جو سنت اور نوافل ہیں وہ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہی دوسری نماز کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ تیمم باطل ہو جائے گا، دوسری نماز کے فرائض اور سنن کے لیے اس نے الگ سے تیمم کرنا ہوگا۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں ہے تیمم، لہٰذا ان کے نزدیک یہ ہے، اور احناف کے نزدیک یہ طہارت مطلقہ ہے کہ 1 2 3 4 نمازیں ایک ہی تیمم سے فرائض بھی اس کے پڑھے جا سکتے ہیں اور ان کے تابع کر کے سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہماری بحث مکمل ہو گئی ہے، وہ 10 ابحاث ہم اس کو ذرا ایک دفعہ ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ ہمارا تیمم کا جو سبق تھا یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 10 ابحاث ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ من یجوز لہ التیمم، کہ تیمم کس کے لیے کرنا جائز تھا، پھر تیمم کا طریقہ ہم نے پڑھا، اور جس چیز سے تیمم کرنا درست ہے وہ چیزیں ہم نے پڑھ لی، تیمم کے فرائض ہم نے پڑھ لیے، تیمم طہارت مطلقہ ہے یا نہیں ہے اس کی ابھی آخر میں بھی بحث ہم نے مکمل کر دی ہے، اور شعر کے اندر کس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ 5ویں یہاں پہ ہے کہ نواقض التیمم، تیمم کو توڑنے والی چیزیں، اور جس کو پانی کی امید ہو اس کے لیے تیمم کا حکم، اور پانی بھول گیا اور تیمم کر لیا اس کا حکم، اور 10ویں یہ تھی احکام طلب الماء۔ تو یہ ہم نے مکمل کر دیا، اس کو ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھنا ہے اور اس عبارت کو، اور پھر مزید جا کر اس کی تھوڑا سا ریویژن کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، تاکہ یہ تیمم کی بحث آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔